سوال یہ پوچھا گیا کہ خودکشی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ مسلم شریف کتاب الجنائز کی آخری حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک ایسی میت لائی گئی جس شخص نے خودکشی کی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو کیا ہمیں خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اور خودکشی کرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ کیسا ہے؟ ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے یا کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، اس سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور اسی طرح سورۃ النساء میں بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، یعنی خودکشی مت کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے خودکشی کو حرام قرار دیا، اس سے منع فرمایا۔ اب خودکشی کرنے والے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ خودکشی کرنے والے لوگوں کی عقل، علم، فہم، ادراک انتہائی چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسم جو ہمارے پاس سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہے، اس کے مالک اور مختار ہم خود ہیں، اور ہمارا جسم ہماری مرضی۔ حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جن لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے جسم پر ہماری مرضی، ہم جو چاہیں تو خودکشی کر لیں یا کوئی بھی عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اپنے جسم کے اوپر نافذ کر دیں، یہ کانسیپٹ، یہ فہم، یہ عقل، یہ علم غلط ہے، کیونکہ ہمارے جسم کا مالک اور مختار اللہ کی ذات ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہ جب چاہے گا ہمیں موت دے دے گا۔ اب اس جسم پر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق احکام کو نافذ کرنا ہے۔ اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کو تلف کر دے، قتل کر دے یا اعضا کاٹ کاٹ کے لوگوں پہ فروخت کرے۔ اس کی ہرگز اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، اس لیے کہ یہ جسم اس کے پاس امانت ہے، اور اس امانت پر، اس ودیعت پر وہ اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرنے کا مختار ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نافذ کرنے کا اسے اختیار دیا گیا ہے، اور اسی معاملے میں پھر اس پر جزا اور سزا کا حکم نافذ ہوگا۔ اب جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ دنیا کی زندگی میں بڑی تکالیف ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، تو خودکشی کر کے وہ دنیا کی اس مصیبت، اس تکلیف سے آزادی پا لیتے ہیں، سکون پا لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جو شخص خودکشی کرتا ہے
وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ تکلیف، مصیبت اور اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں مسلم شریف کتاب الایمان کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی کسی شخص نے اپنے آپ کو کسی آہنی ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ خودکشی کرنے والا جہنم میں رہے گا، یہاں تک کہ وہ ہتھیار، آہنی ہتھیار جس سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا، وہ دائمی طور پر اس کو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، داخل کرتا رہے گا اور اسی تکلیف اور اذیت میں بار بار اپنے آپ کو مبتلا کرتا رہے گا۔ اور اسی طرح جس شخص نے زہر پی کر، زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا، خودکشی کی، تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اس زہر کو پیتا رہے گا اور اس تکلیف میں، اس مصیبت میں، اس اذیت میں مبتلا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے پہاڑ سے، اونچی بلڈنگ سے، مینار سے کود کر خودکشی کی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، جہنم کی گہرائی میں گرتا رہے گا۔ تو یہاں سے یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ جو شخص یہ کانسیپٹ رکھ کر، یہ فلسفہ ذہن میں رکھ کر خودکشی کرتا ہے کہ دنیا میں بڑی تکلیف ہے، اذیت ہے، پریشانی ہے، غم ہے، خودکشی کر لوں اور اس دنیا کی تکلیف، اذیت، مصیبت سے چھٹکارا پا لوں، آزادی پا لوں، یہ اس کا کانسیپٹ، یہ اس کا فلسفہ ہرگز غلط ہے، باطل ہے۔ وہ یہ سمجھ لے کہ وہ آزاد نہیں ہو رہا، وہ چھٹکارا نہیں پا رہا، وہ نجات نہیں پا رہا، بلکہ اور زیادہ اپنے آپ کو مصیبت، تکلیف، اذیت میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس لیے خودکشی ہرگز نہ کی جائے۔ اب خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، یہ بڑا عام سوال ہے، اور اس سلسلے میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ فتاوی شامی اور اس کی 3 جلد ہے، اسی میں تنویر الابصار، در مختار اور رد المختار، یہ تینوں کتابیں مفتبہ کتب ہیں۔ اس میں یہ موجود ہے، من قتل نفسہ ولو عمدا یغسل ویصلی علیہ بہ یفتیٰ، کہ جس شخص نے خودکشی کی، اگرچہ جان بوجھ کر اس نے خودکشی کی، تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور یہی مفتبہ قول ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے کہ خودکشی کرنے والے کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلم شریف کتاب الجنائز کی آخری حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک ایسے شخص کی میت لائی گئی جس نے خودکشی کی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اب اسی ضمن میں مسلم شریف کی اس حدیث میں رد المختار فتاوی شامی میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی نماز اس لیے نہیں پڑھائی کہ دوسروں کو تنبیہ ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خودکشی کے اس عمل سے، مرنے والے کے اس عمل سے خوش نہیں ہے، تاکہ دوسروں کو نصیحت ہو، دوسروں کو عبرت ملے
اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مکروہ شخص کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو پسند نہیں فرمایا. اب یہ کہاں سے ثابت ہے کہ باقی صحابہ نے نماز پڑھی نہیں، مکروہ شخص کی نماز پڑھی نہیں، یا خودکشی کرنے والے شخص کی نماز پڑھی نہیں؟ باقی صحابہ نے نماز پڑھی، اور اسی پر فتویٰ ہے کہ جو شخص خودکشی کرے اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. اب یہ ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے شخص کو ایصال ثواب کرنا چاہیے؟ یہ بھی سوال بڑا اہم سوال ہے کہ اس کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، عزیز و اقربا ہیں، یقیناً خودکشی کرنے والے نے ایک زندگی ان میں گزاری، ان کو یاد آتا ہے، تو کیا اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور یہ حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کتاب الایمان کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو حضرت طفیل بن عمر الدوسی انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کی، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کا ایک شخص تھا، اس نے بھی حضرت طفیل بن عمر الدوسی کے ساتھ ہجرت کی. جب یہ مدینے پہنچے تو یہ بیمار ہو گئے اور مرض کی شدت زیادہ ہو گئی، تو یہ اس مرض کو برداشت نہیں کر سکے. ایک لمبے تیر کے پھل سے یا پھر چھری سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ دیے. تو جب انہوں نے انگلیوں کے جوڑ کاٹے تو خون بہنے لگا، اور خون بہنے کی وجہ سے حضرت طفیل بن عمر الدوسی کے اس دوست کی موت ہو گئی، وہ فوت ہو گئے. اب جب وہ فوت ہوئے تو ان کا جو بھی عمل تھا اس عمل کے بارے میں ظاہر ہے کوئی اچھی رائے نہیں تھی. تو اب حضرت طفیل بن عمر الدوسی نے ان کو دیکھا اور خواب میں دیکھا، تو ان کو بڑی اچھی حالت میں انہوں نے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ ان کے ہاتھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں. انہوں نے پوچھا ما صنع بکا ربک، کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یہ جنہوں نے خودکشی کی تھی انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے بخش دیا اس وجہ سے کہ میں نے اللہ کے نبی کی طرف ہجرت کی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تیری ہاتھ کی انگلیوں پر پٹی کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کہا گیا کہ جس چیز کو تو نے خود بگاڑا ہے اس کو ہم درست نہیں کریں گے، کہ یہ انگلیاں اللہ نے نہیں کاٹی، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، تو نے خود اس کو کاٹا ہے، اس لیے ہم اس کو درست نہیں کریں گے. تو یہ خواب جو حضرت طفیل بن عمر الدوسی نے اپنے اس دوست جس نے خودکشی کی تھی انہوں نے دیکھی، اور یہ خواب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کی، بیان کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس خودکشی کرنے والے شخص کے حق میں دعا کی. وہ دعائیہ کلمات سنیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ولی یدیہ فاغفر، اے اللہ
تو اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو خودکشی کرے اس کے لیے آپ بخشش کی بھی دعا کر سکتے ہیں، ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس مسئلے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ تحمل، بردباری، وقار، حلم سے اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو، ہر معاملے کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔